مفتی حماد کے بیانات سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو عمرہ کر لینا، کیونکہ اس ماہ میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن مسلمان رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ یہ فضیلت اگر حاصل ہے تو ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اور مہینے کو حاصل ہے۔ سامعین محترم، اس معظم مہینے میں، اس محترم مہینے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو داخل فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے۔ تو اس ماہ کی قدر کرنی ہے، رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر جستجو اور ذکر و اذکار اور تلاوت اور توبہ اور استغفار میں اپنے آپ کو مگن کرنا ہے، تاکہ یہی روزہ کل قیامت کے روز ہمارے لیے شفاعت کا اور سفارش کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل سماعت فرما لیجیے گا۔ روزے کی حالت میں الٹی کا ہونا، روزے کی حالت میں اگر خود بخود منہ بھر کر الٹی ہو تو اس سے روزہ فاصل نہیں ہوگا۔ اگر رمضان المبارک کے اندر روزے کے اندر خود بخود الٹی ہوئی اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی الٹی یا ایک الٹی خود بخود نکل لی تو ایسی صورت کے اندر روزہ فاسد ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اگر الٹی خود بخود نہیں ہوئی بلکہ ہاتھ کی انگلی ڈال کر جان بوجھ کر الٹی کی اور منہ بھر کر الٹی ہوئی تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے الٹی نکلی ہو واپس یا نہیں نکلی ہو۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے، دو صورتیں، الٹی یا تو خود بخود ہوگی یا تو ہاتھ کی انگلی کے ذریعے ہو لینا، جان بوجھ کر قصدن حلق میں انگلی ڈال کر آپ نے الٹی کی ہوگی۔ اگر خود بخود الٹی ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرط یہ کہ منہ بھر کر ہو۔ اور اسی طرح منہ بھر کر الٹی ہوئی لیکن الٹی کے بعد آپ نے الٹی جان بوجھ کر نکل تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈال کر آپ نے الٹی کی تو ایسی صورت کے اندر جو منہ بھر کر الٹی ہوگی ایسی صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی اور کفارہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ کب توڑنا جائز ہے۔ اگر ایسا مریض ہے روزہ رکھا اور دن میں اس کی حالت بگڑ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت ناصاف ہو گئی اور جان کا خطرہ لاحق ہو جائے، مثلا خدا نخواستہ پیٹ میں شدید تکلیف ہو اور ڈاکٹر اور طبیب یہ مشورہ دے کہ بھائی دوائی کے بغیر چارہ نہیں، دوائی کھائیں گے تو آپ کا پیٹ کا درد وغیرہ ٹھیک ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر روزہ توڑنا جائز ہے۔ یا خدا نخواستہ کسی زہریلی چیز نے، سانپ یا بچھو وغیرہ نے ڈس لیا اور ڈاکٹر طبیب وغیرہ کہیں کہ بھائی آپ کو دوائی کھانا لازم ہے، اگر دوائی نہیں کھائیں گے تو پورے جسم کے اندر زہر وغیرہ پھیل سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنا، اگر حاملہ عورت روزہ رکھتی ہے اور دن میں کسی
خراب ہو جاتی ہے اور جان کا خطرہ ہے یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں حاملہ عورت کی روزہ توڑ سکتی ہے، بعد میں قضا وغیرہ کرتی ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں پھول وغیرہ سونگنا، کسی بھی قسم کا قدرتی پھول وغیرہ سونگنا، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ اسی طرح سحری کے بعد کسی نے پان وغیرہ، گٹکا وغیرہ، ماوا وغیرہ کھا لیا اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، بعد میں کچھ پان کے یا گٹکے کے یا ماوے کے اثرات ذرات دانتوں میں محسوس کیے اور منہ کے اندر اس نے پان کی سرخی وغیرہ محسوس کی، اگر وہ الگ سے نیچے اتر گئی تو احتمال بھی ہے اس کا ذائقہ، اس کا کلر اور اس کے اجزاء کا، اس کے ذرات کا حلق کے اندر اترنا، اگر وہ حلق کے اندر اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، روزے کی قضا لازم ہوگی۔ لہٰذا پان کھانے والے حضرات، گٹکا کھانے والے حضرات اس چیز کا اہتمام کریں گے، سحری کے بعد منہ وغیرہ تو منہ کو اچھی طرح صاف کر لیں، ایسے نہ ہو کہ جلدی میں سحری کے بعد آپ نے پان وغیرہ کھایا اور اتنے میں سحری کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور منہ کے اندر ابھی سرخی باقی ہے اور پان کے اجزاء وغیرہ ذرات وغیرہ باقی ہیں، وہ دن میں کسی حصے میں تھوڑی دیر بعد وہ سرخی گلے میں حلق میں اتر گئی یا ذرات وغیرہ حلق میں اتر گئے، ایسی صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا سحری کے بعد کھلی وغیرہ کرنا اور منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح شوگر کا مریض روزہ رکھ لیتا ہے اور دن میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، شوگر لو ہو گئی اور ابھی خطرہ یہ ہے کہ کوئی جسم کے اعضاء تلف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تو ایسے مریض کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اور ایسے مریض کے ساتھ جب آپ سمجھتے ہوں کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ایسے مریض کے ساتھ زبردستی کرنا بھی جائز ہے، ان کو آپ زبردستی کچھ کھلا پلا، ایسی صورت میں گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ شوگر کا مریض ہے، اب دن کا اکثر حصہ پڑا ہوا اور طبیعت اس کی ناساز ہوتی جا رہی ہے، تو ایسے مریض کے ساتھ آپ زبردستی بھی کر سکتے ہیں، روزہ توڑوا سکتے ہیں۔